اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. حسن عمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حسن عمل اللہ پاک کے جلال اور جمال کے مشاہدے کا آئینہ ہوتا ہے. حسن عمل اللہ جل شانہ کے جلال اور جمال کے مشاہدے کا آئینہ ہوتا ہے. جو آدمی اپنے عمل کو حسین بنا کر پیش کرتا ہے، یہ بات اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ اس کو اللہ تعالی شانہ کا مشاہدہ ہو رہا ہے، عمل میں مشاہدہ ہو رہا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، یا تو عمل مشاہدے میں ہو یا مراقبے میں ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ مشاہدہ ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر مشاہدے کی یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو پھر مراقبے کی یہ کیفیت ہو. مراقبہ نگرانی کو کہا جاتا ہے، نگہبانی کو کہا جاتا ہے، راقب نگران کو کہا جاتا ہے. تو یہ دو حال ہیں، یا مشاہدہ ہے یا اگر دونوں میں ایک بھی نہیں ہے تو تیسرے حال کو غفلت کہا جاتا ہے. نہ مشاہدہ ہے اور نہ مراقبہ ہے، اور اگر تیسرا حال ہے تو اس کو غفلت کہا جاتا ہے. اور غفلت ایک ایسی چیز ہے جو ساری نافرمانیوں کی ماں ہے. غفلت ساری نافرمانیوں کی ماں ہے، اور یہ قرب کے انتہائی اعلی حال کو بھی ضائع کرنے کا باعث بن جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں غفلت نام کس چیز کا ہے؟ یہ عدم ذکر کا نام ہے. غفلت نام ہے عدم ذکر کا، یعنی اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو تجارت جیسے دنیا داری کے عمل کو بھی اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بنا دیتی ہے. ایسے تجار کی فضیلت بیان کی گئی، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی جو اللہ کی یاد کے ساتھ تجارتوں میں مشغول رہتا ہے. اور نماز سے بڑا قرب کا حال اللہ پاک کا نہیں ہے، لیکن غفلت نماز جیسے قرب کے حال کو بھی دوری کا ذریعہ اور سبب بنا دیتی ہے. فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے. ایک تو بے نماز کے لیے خرابی ہوتی ہے اور ایک نمازی کے لیے بھی خرابی ہے. فویل للمصلین خرابی ہے، ویل خرابی اور بربادی کو بھی کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کو ویل کہتے ہیں، اور وہ اتنی خطرناک ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو فویل للمصلین ویل ہے. ہاں، یہ نمازی کیا ہے کہ سجدے سے زیادہ قرب کا حال نہیں ہے، لیکن جب اس کا دھیان نہیں بنا ہوا، نہ اس کو مشاہدے کی کیفیت حاصل ہے، نہ اس کو مراقبے کی کیفیت حاصل ہے، اور سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سجدہ بھی دوری کا باعث بن جاتا ہے. الذین هم یراؤون، ساہون اور یراؤون یہ اسی وقت پیدا ہوگا جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا. یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں اس صورت میں، ساہون
بھولے ہوئے ہیں نمازوں کو نماز میں بھی نماز کو بھولا ہوا ہے. ایک تو ہے دکان میں لگ کر نماز کو بھولا ہوا ہے, اور ایک کیا ہے نماز میں لگ کر نماز کو بھولا ہوا ہے. پڑھ رہا ہے نماز اور بھولا ہوا ہے, پھر رہا ہے کہیں اور. بر زباں تسبیح در دلے گاؤ خر, این چنی تسبیح کے دارد اثر. نماز میں لگ کر بھی نماز کو بھولا ہوا ہے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز تو اس کی یاد کے لیے پڑھنی ہے, اور نماز میں وہ یاد ہی نہیں ہے. نماز میں اللہ یاد ہی نہیں ہے, اور نماز انتہائی قرب کا حال ہے. پھر سجدہ سب سے زیادہ قرب کا حال ہے. تمثیل بیان کی گئی ہے انسانی ذہنوں کے لیے, وگرنہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی کہ آدمی کتنے قریب ہوتا ہے جیسے کسی کے پاؤں میں سر رکھ دے. اتنے قرب کا حال بھی بہت کا حال بن جاتا. اب حسن عمل کب پیدا ہوگا؟ اس کے عمل کے اندر حسن پیدا ہو جائے, اور حسن عمل جو آدمی کرتا ہے تو یہ آئینہ ہے, کیونکہ عمل کے اندر ہی آدمی کا اندر نظر آئے گا. ہر آدمی کا عمل اس کے اندر کا آئینہ ہے. چوری بھی ایک عمل ہے, صدقہ بھی ایک عمل ہے. دونوں میں آدمی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں, اس کا اندر نظر آتا ہے. حسن عمل اللہ پاک کے جلال اور جمال کے مشاہدے کا آئینہ ہوتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ حسین بنانے کی چیز وہ عمل ہے جو ہم اللہ پاک کو پیش کر رہے. گھروں کو خوبصورت بنانے پر تو ہماری فکریں لگی ہوئی ہیں, اور اپنے وجود کی خوبصورتی پر بھی لگی ہوئی ہیں. کبھی عمل کی خوبصورتی کی طرف بھی دھیان جا رہا ہے کہ نہیں؟ میری نماز کیسی ہے, میری تلاوت کیسی ہے, میرا ذکر و تسبیح کیسا ہے؟ حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بغیر دھیان کے ذکر کرنا بھی بدعت ہے. بغیر دھیان کے ذکر کرنا, کیونکہ حدیث شریف میں تو دو حال بتلائے گئے ہیں, کأنک ترا یا فإنہ یراک.